اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو اور تمام سامعین کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کریں۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے۔ جو بچے یا بچیاں گھروں میں اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے کوئی نیک وسیلہ پیدا کر دے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، جمعے کی فضیلت کے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں، اور میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جمعہ کی فضیلت کے بیان کر چکی ہوں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو دوستوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اس عمل کو آپ نے پڑھنا کس وقت ہے؟ توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتا چکی ہوں کہ جمعے کا مبارک دن ہے، اس مبارک دن میں آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ عمل یا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اور جب آپ اس عمل کو جمعے کے دن پڑھیں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کو تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور بڑھ جائے گی۔ اور ویسے بھی جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے علاوہ بھی آپ کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن اس مبارک دن درود پاک کو پڑھیں۔ اب آپ نے کم از کم اس وظیفے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے جو کلمات میں پڑھنے لگی ہوں۔ کلمات کو توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا ذوالجلال والاکرام۔ کلمات کو دوبارہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا ذوالجلال والاکرام۔ دوستوں اور بہنوں، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ کم از کم آپ نے ان کلمات کو ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے،
اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں۔ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اے میرے مالک میری فلاں حاجت ہے، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرما دے اور میری دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما۔ اس طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور روزانہ کسی بھی وقت ان کلمات کو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا پھر اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں یا کوئی پریشانی ہے اس وقت آپ ان کلمات کا ورد زبان پر لے آئیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ ان کلمات کو پڑھتے جائیں گے آپ کی وہ پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ بڑا ہی مبارک دن ہے اور جب آپ اس مبارک دن میں ان کو پڑھ کر اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ جانے دے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور و رحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔